تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، نہ بن سکے۔ حضرات گرامی، آخری میں ایک آخر بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا اور یہ بات کہنے کو کہا کہ شب برات کے عبادات اور شب برات کے معمولات کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، کون سی عبادت ہے، کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں، اور اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اس بارے میں صرف ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ شب برات کے دن یعنی غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک رب تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اپنی تجلی فرماتا ہے، اور منادی ندا دیتا ہے ساری رات۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان عام رہتا ہے کہ آج جو مجھ سے مانگ رہا ہے مانگو۔ لوگ اولاد طلب کرتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے نجات طلب کرتے ہیں، دشمنوں سے نجات طلب کرتے ہیں، بزنس اور کاروبار میں ترقی مانگتے ہیں، عزت و شہرت میں اضافہ مانگتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر اس کو شمار کیا جائے تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، انسان کے خواہشات اتنی ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود میرے خیال سے صرف رب تبارک و تعالیٰ سے ایک بات مانگنی چاہیے، سب مانگنا ہے، انکار نہیں ہے، سب مانگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو سب سے اہم اور سب سے خاص ہے اور اسی سے ہر کچھ ہوتا ہے، وہ اگر مل جائے تو رب مل جاتا ہے، وہ اگر مل جائے تو مصیبتوں غم سے نجات مل جاتی ہے، مصائب و آلام سے انسان چھٹکارا پاتا ہے، دنیا کا خوف نکل جاتا ہے، دنیا کی خواہشات اس کے جسم کے اندر، اس کے قلب کے اندر نہیں رہتی۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اگر مل جائے، انسان اگر رب تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور اگر وہ مل جائے تو پھر انسان کو کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ کبھی آپ نے اس جانب توجہ کیا، آپ نے سب کچھ مانگا، آپ نے بیماری کی شفا مانگی، اللہ جل شانہ شفا دیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ جل شانہ گناہوں کی معافی دیتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے صرف ایک کام کرنا ہے آپ کو، وہ بہت اہم اور بہت خاص ہے، صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ شب برات کے دن انسان کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر گر گرا کر خشوع خضوع کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تبارک و تعالیٰ کو مانگے، یعنی اللہ سے ہی اللہ کو مانگے، اس سے اس کی رضا مانگے، اسی سے اس کو مانگے۔ اگر انسان یہ مانگتا ہے رب تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر رب کی رضا مل جائے، رب اگر راضی ہو جائے تو وہ کیا نہیں دے گا آپ کو؟ سب کچھ دے گا، سب کچھ عطا کرے گا۔ لیکن پھر آپ کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی معلوم ہے؟ یہ رب کو بھی معلوم ہے لیکن آپ کو بھی نہیں معلوم۔ جب کسی کو رب مل جاتا ہے، جب کسی کو اللہ مل جاتا ہے، جب کسی کو رب کی معرفت مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ رب سب کچھ دینا چاہتا ہے لیکن بندہ لینا نہیں چاہتا ہے، اس کے اندر سے خواہش مر جاتی ہے۔ خواہش کیوں مرتی ہے؟ سوال یہ بھی ہے نا، اس کے اندر مانگنے کی خواہش کیوں نہیں رہتی ہے؟ کیونکہ جو مل جاتا ہے
اس کا جلوہ اتنا خوبصورت ہے، اس کی چمک ایسی ہے، اس کی خوبصورتی ایسی ہے، وہ اتنا پاک ہے کہ جدھر نظر اٹھاتے ہیں جب وہ مل جاتا ہے، جس جانب آپ نظر اٹھائیں، جس شے میں نظر ڈالے، ہر شے میں وہی نظر آتا ہے، گویا پتا چلا ہر جگہ رب تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے وہ خود کو آپ کے اندر رکھ دیتا ہے، تو پھر آپ کو کسی اور شے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ مانگ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرات گرامی، سب سے خاص کام، سب سے خاص عمل یہ، اور یہی کام بزرگان دین ہر لمحہ ہر سانس کیا کرتے ہیں، رب کو رب سے مانگتے ہیں، اور جب رب مل جاتا ہے تو پھر دنیا کہاں ہے، وہ کہاں ہے، دنیا میں کوئی مطلب نہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے معلوم؟ جسے اپنی دوستی عطا فرماتا ہے، جس کے اندر اپنا جلوہ رکھتا ہے، جس کے قلب پر اپنی تجلی ڈالتا ہے، اس تجلی کا اثر ایسا ہوتا ہے، پھر وہ بندہ کہ جس کے قلب پر رب کی تجلی گرتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے میں گم ہوتا ہے، وہ کسی بندے کی مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے میں اپنا ارادہ شامل کرتا ہے، اور پھر اس کسی اور بندے کی مصیبت کو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ذریعے دور کرتا ہے، کہ جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس میں بہت ساری باتیں ہیں شب برات کی عبادتوں معمولات کے حوالے سے، تو جو بات میں نے عرض کی ہے یہ ضرور کریں آپ، سب مانگے سب کچھ عطا کرے گا رب تبارک و تعالیٰ، لیکن سب کا نچوڑ ایک ہے، اس کو بھی آپ خاص اپنے دعاؤں میں آج کی شب رب تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ یہ رب کی تجلی آسمانی دنیا پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ اپنے رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ رحمت تمام لوگوں کے لیے عام رہا کرتی ہے۔ دیکھیے اس شب میں، اس رات میں جتنی چاہے آپ نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ نفل پڑھیں، کثرت کے ساتھ نفل پڑھیں۔ اس شب میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور یہ کام کرنا ہے کہ 3 مرتبہ آپ کو سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور جب پہلی مرتبہ سورہ یاسین سے فارغ ہوں گے تو آپ کو اپنی عمر کی درازی کے لیے دعا کرنا ہے۔ ہر شخص لمبی عمر چاہتا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، تو جب عمر کی درازی کے لیے دعا کرنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ جب عمر رب تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے، یہ جب دعا کرنا ہے تو یہ بھی کہیں کہ اے اللہ جس عمر میں تو درازی عطا فرما رہا ہے، وہ عمر وہ زندگی تیری بندگی میں گزرے۔ یہ دعا ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری مرتبہ آپ کو جب سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے آپ، تو سورہ یاسین کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد غنا اور مالداری کے لیے دعا کرنا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مالدار بنائے، غنی بنائے، آپ کو مال و دولت سے نوازے۔ جب یہ دعا کریں گے، ہر شخص مال چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، غنی ہونا چاہتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب ہمیں تو مالدار بنائے گا، غنی بنائے گا، دولت مند بنائے گا، تو ہمارے دل کو نرم بھی کر دے کہ جب کوئی غریب فقیر مجھ سے مانگنے آئے تو ہم تیری ہی دولت میں سے اس کو بھی دے۔ یہ دعا ضرور کریں۔ تیسری بار آپ کو جب سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین جب پڑھ کے فارغ ہوں گے تو آپ کو آفت و مصیبت سے نجات کے لیے دعا کرنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہر مصائب و آلام سے رب تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات دے، یہ دعا کرنا ہے۔ اس شب میں ایک نماز پڑھنی ہے جس کو ہم صلاۃ الحاجات کہتے ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے یہ لکھا جاتا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز اپنی حاجات کے لیے پڑھیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو کوئی دنیاوی دینی اور دنیاوی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کرے: لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، رب تبارک و تعالی آپ کی حاجت کو قبول فرمائے گا. اس کے بعد آپ چاہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھیں کہ اللہ جل شانہ کہ حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. اس حوالے سے ایک حدیث مبارک آپ کے گوشے گزار کر دوں. ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا: اے عباس، یعنی اے میرے چچا، کیا میں آپ کو عطا نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ بخشش نہ کروں؟ کیا میں آپ کے ساتھ احسان نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایسی 10 خصلتیں نہ دوں؟ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب چاہتے تو یوں بھی بیان فرماتے ہیں، آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز بتا رہا ہوں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ نہیں بیان فرماتے پہلے صلاۃ التسبیح نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ التسبیح بڑی فضیلت والی نماز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ ان کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ معاف فرما دے گا، چاہے اگلے ہوں یا پچھلے، نئے ہوں یا پرانے، بھول کر کیے ہوں یا جان بوجھ کر، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، پوشیدہ ہوں یا ظاہر ہوں. تم 4 رکعت نماز پڑھو. یہ صلاۃ التسبیح ہے. نیت اس طرح کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح سنت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محورہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں. ثنا کے بعد 15 بار آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھنا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر، اور دوسری رکعت میں سورہ عصر، اور تیسری رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں. پھر 10 بار مذکورہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 بار یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد 10 بار یہ تسبیح آپ کو پڑھنی ہے. پھر سجدے میں تسبیح کے بعد 10 بار یہ پڑھنی ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 بار پڑھنا ہے، پھر سجدے میں 10 بار پڑھنا ہے. اسی طرح 4 رکعتیں ادا کرنی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ کچھ معمولات عبادت تھی شب برات کی جو آپ کریں. اللہ جل شانہ آپ کے عبادات، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے کار خیر اللہ جل شانہ اس رات قبول فرمائے.